کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. یہ کہنا چاہیے کہ پولیٹیشنز کا یا الیکٹڈ ممبرز کا وہ ٹرسٹ اس طرح سے نہیں رہا جو کہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن پہ سپریم کورٹ پہ کیا گیا تھا. جس طرح پرخچے اس کے اڑائے گئے ہیں، جس طرح کی ترامیم سامنے آ رہی ہے جوڈیشری سے اختیارات لیتے ہوئے، جو اتھارٹی ہم نے جو ہے سپریم کورٹ کو دی ہوئی ہے، سپریم کورٹ شاید اس کو مناسب طریقے سے استعمال نہیں کر رہی. اس ملک کی خاطر جس طرح پہلے لڑتے آئے تھے پھر بھی ہم میدان میں نکلیں گے. سپریم کورٹ کی ایک ہی ججمنٹ ہو، یہ تماشے نہ ہو کہ اس بینچ کا یہ فیصلہ، اس بینچ کا یہ فیصلہ. بحیثیت قانون دان میں اس کو ملک کی تباہی سمجھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، موجود ہوں پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 27ویں آئینی جو ترمیم تھا وہ پارلیمان سے منظور ہو گیا ہے. صدر پاکستان نے بھی ترمیمی بل کی منظوری دی ہے. اس بل میں جہاں دیگر آئینی دفعات میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، ایک وہ جو امپورٹنٹ، جو سب سے امپورٹنٹ، جس پر کل رات سے ایک میڈیا میں بھی اور تمام اس پہ سوشل میڈیا میں ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں اعلیٰ عدلیہ میں جو ایک نئے اس کا اضافہ ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن کورٹ کا اضافہ ہوا ہے. پہلے 26ویں ترمیم میں ایک آئینی بینچ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اس میں باقاعدہ الگ ایک عدالت ہے جو کہ باقاعدہ ایک چیف جسٹس کی سرکردگی میں کام کرے گا. اس ترمیم کے بعد احتجاجاً سپریم کورٹ کو 2 سینئر جج جو ہیں، جو کہ چیف جسٹس پاکستان کے بعد جو سینئر موسٹ جسے پیونی جج بھی کہتے ہیں، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی بھی ہو چکے ہیں. تو اس صورتحال پہ ہم جائیں گے پشاور بار کے سینئر وکلاء کے پاس اور ان کے آراء سنیں ہیں کہ وہ کس نظر سے ترمیم کو دیکھتے ہیں اور نئے آئینی عدالت کے قیام کے بارے میں ان کے کیا رائے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. میرے ساتھ موجود ہیں اسحاق علی قاضی ایڈوکیٹ، جو کہ کانسٹیٹیوشنل امور کے سینئر وکیل ہیں. ان کی رائے سنتے ہیں کہ وہ جو آئینی ترمیم ہے اور اس کے نتیجے میں آئینی کورٹ کا قیام ہے اور پہ جو 2 ججز کا جو استعفیٰ ہے، اس حوالے سے وہ کیا موقف رکھتے ہیں. جی سر، آپ موجودہ صورتحال پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، موجودہ صورتحال میں یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس پہ بیسیکلی چونکہ بہت تناؤ کا ماحول ہے تو لوگوں نے جو ہے اس پہ ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے. دونوں طرف سے ہر آدمی کا یہ خیال ہے کہ جس کے مرضی کے خلاف یا جس کی پولیٹیکل جو بیانیہ ہے اس کے خلاف ہوا ہے تو لوگوں کو ایک چیز غلط نظر آ رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو بھی کچھ ہوا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹس یا اوورآل جو ہے ہمارے ہاں ایک ریفارم کی بہت سخت ضرورت تھی اور ایک اپرچونٹی آئی ہے لوگوں میں جو ہے دونوں سائڈ سے جو ہے. جو سپریم کورٹ کا بھی جو ریکارڈ جو ہے اس قسم کا تھا کہ سپریم کورٹ پہ اس طرح کا ایک کہنا چاہیے کہ پولیٹیشنز کا یا الیکٹڈ ممبرز کا وہ ٹرسٹ اس طرح سے نہیں رہا جو کہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن پہ سپریم کورٹ پہ کیا گیا تھا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں انہوں نے مختلف چیف جسٹسز نے جو ہے جس طرح سے فیصلے کیے، اس کے نتیجے میں ان کی جو نیت تک پہ شبہ ہونے لگا اور اس بات کو لیجسلیشن کو اس بات کا احساس ہوا کہ جو اتھارٹی ہم نے جو ہے سپریم کورٹ کو دی ہوئی ہے، سپریم کورٹ شاید اس کو مناسب طریقے سے استعمال نہیں کر رہی. یہ ایک احساس تھا. اس احساس کے تحت انہوں نے ایک حل ڈھونڈا اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو قیام تھا یہ COD میں جو ہے یہ 2006 میں طے ہو گیا تھا اور اس میں یہ چیز آئی تھی اور ضرورت بھی تھی. اس کی بیسک وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا چونکہ سپریم کورٹ کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے، ابھی 34 تک یہ معاملات پہنچ گئے ہیں، تو ہم اتنا سکیٹرڈلی جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں سپریم کورٹ کا ایک سائز جو ہے وہ چھوٹا ہی رکھنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے 8 9 10 9 سے زیادہ جج نہیں ہونے چاہیے سپریم کورٹ میں. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، میری ایک گزارش ہوگی 2 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا جو کہ چیز ہونی چاہیے کہ ہر کانسٹیٹیوشنل ایشو کے اوپر سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل فیڈرل سپریم کورٹ جو ہے اس میں بینچز نہیں ہونی چاہیے، پوری کی پوری بیٹھنی چاہیے. سپریم کورٹ کی ایک ہی ججمنٹ ہو، یہ تماشے نہ ہو کہ اس بینچ کا یہ فیصلہ ہے، اس بینچ کا یہ فیصلہ ہے اور اس بینچ کا یہ فیصلہ ہے. یاسر خٹک ایڈوکیٹ بھی خیبر پختونخوا کے وکلاء، پالیٹکس سے ایک بڑا نام ہے، بار کے عہدوں پہ رہے ہیں. موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے، یہ ان کی زبانی سنتے ہیں. 27ویں ترمیم جس کو آئین میں جو بھی انٹروڈیوس کی گئی ہے
کیونکہ ہم تو دیکھیں اس طرح ہے کہ آئین ہوتا ہے ایک زیور ہوتا ہے ایک ملک کا، جس پہ سارا جس کی خوبصورتی سارے اس آئین سے نظر آتی ہے. اس آئین کے پرخچے سال 2 سال 1.5 سال میں جس طرح پرخچے اس کے اڑائے گئے ہیں، جس طرح کی ترامیم سامنے آ رہی ہے، جوڈیشری سے اختیارات لیتے ہوئے ایگزیکٹو کو اوپر کرتے ہوئے کچھ عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے جہاں پہ بات ہوتی ہے رول آف لا کی، سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی. وہ تینوں چیزیں اب ایبولش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وی ول ڈیفینیٹلی وی کین ناٹ شٹ آر آئیز. ہم بالکل دنیا کی طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے. لوگوں کی آنکھیں پہلے بھی ہم پر تھی، وکلا کی طرف تھی، اب بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کی خاطر جس طرح پہلے لڑتے آئے تھے پھر بھی ہم میدان میں نکلیں گے. اپنے لیے نہیں بلکہ اس عوام کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے. ہم ہمیشہ امینڈمنٹس کو ویلکم کریں گے جس میں بہتری نظر آئے، جس میں خوبصورتی ہو، جس میں ملک کی ترقی نظر آئے. جہاں پہ ملک کو اور زیادہ ختم کیا جا رہا ہے، وی آر آلریڈی ایٹ دا اسٹیٹ آف وار، اور اس میں اس طرح کی ترامیم آئیں تو ایک عام آدمی تو اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بحیثیت قانون دان میں اس کو ملک کی تباہی سمجھتا ہوں. یہی سوال ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر کے پاس پہنچے ہیں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ سیاسی جماعتیں اور ان کے ہم خیال جو وکلا تنظیمیں ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ وہ ایک نئی تحریک شروع کریں گے، اور شاید یہ کہ ایک نئی وکلا تحریک کی شکل ہمارے سامنے آئے. تو پشاور ہائی کورٹ بار کے جو منتخب صدر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو آئے ہوئے غالباً کوئی 48 گھنٹے یا اس سے کوئی زیادہ وقت ہو چکا ہے. اس ترمیم کے پیچھے ہم نے جب اس کا ٹیکسٹ پڑھا تو آپ کو پتہ ہے دوسرے ترامیم کی طرح اس کا ٹیکسٹ بھی بڑا خوبصورت تھا، اور اس کو لیکن اس کے پیچھے جو نیتیں ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ہمارا جو بھی لائے حمل ہوگا، جو بھی اگر ہم تحریک جو آپ اس کو نام دے رہے ہیں وہ اگر ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد اور اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں اس کو جب ایکٹڈ اپان ہوں گے تب جا کے ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے. 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے حوالے سے وکلاء کی رائے میں ہمیں واضح تقسیم نظر آیا. کچھ وکلاء اس آئینی ترمیم اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کو وقتی ضرورت قرار دے رہے تھے اور توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ اس ترمیم کی وجہ سے اور سپریم کورٹ پر مقدمات کا جو ایک بوجھ تھا اس میں کمی آئے گی، اور صرف عوامی مسائل کی جو مقدمات ہیں وہ سپریم کورٹ کے بینچ میں آئیں گے، جبکہ آئینی اور پیچیدہ مقدمات وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے رکھے جائیں گے، جس سے واضح طور پر عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری نظر آئے گی. تاہم ترمیم کے مخالفین اسے عدلیہ پر شبخون اور عدلیہ کی آزادی پر ایک شکنجہ قرار دے رہے ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.